بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ تھا با ترتیب حروف، یعنی الف سے لے کر یا تک ترتیب وار، پہلے الف پھر با پا تا، اس طرح تمام حروف کو ترتیب وار کل بیان کر دیا گیا۔ اگر آپ نے یہ سبق اچھی طرح پڑھ لیا ہے تو یہ والا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے جو کل کی ویڈیو میں یہ سبق پڑھایا گیا تھا اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور تمام حروف کی، تمام الفابیٹس کی اچھی طریقے سے مشق کر لیں تاکہ ذہن نشیں ہو جائے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کس حرف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس حرف کو کیا کہتے ہیں۔ جب آپ نے پچھلا سبق یاد کر لیا تو اب اگلے دوسرے سبق کے اندر بتا رہے ہیں بے ترتیب حروف۔ عنوان اور ٹائٹل لگایا گیا ہے بے ترتیب حروف، یعنی پیچھے جن حروف کو ترتیب وار بیان کیا گیا تھا، آپ کو پہچان کرائی گئی تھی، شناخت کرائی گئی تھی ان حروف کو سمجھنے کے لیے، اب ان حروف کو بے ترتیب لکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ الف نہیں آیا، پہلے قاف آیا، لام آیا، صاد آیا، یعنی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دراصل یہ سبق آپ کو بے ترتیب حروف اس لیے بے ترتیب یہ حروف آئے ہیں تاکہ آپ کا امتحان لیا جا سکے، آپ کا ٹیسٹ ہو سکے کہ آپ نے پچھلے سبق میں حروف کو جو ترتیب وار لکھے ہوئے ہیں صحیح طریقے سے سمجھا ہے، پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ تو اگر آپ نے پچھلے سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو یہاں بے ترتیب حروف میں بھی آپ پہچان لیں گے کہ اس حرف کو یہ کہتے ہیں۔ ہر حرف کا اور ہر ورڈ کا آپ نام پہچان لیں گے اور اس کو پڑھ کر بتا دیں گے کہ اس کو یہ کہتے ہیں۔ چنانچہ پہلے آیا قاف، اس کو بڑا قاف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لام، صاد، نون، یا، چا، عین، پا، میم، خا، دال، ذال، شین، فا، تا، ضاد، تا، حمزہ، عین، واو، زا، ہاد و چشمی، گاف، ثا، ہا، طا، جیم، ظا، را، کاف، طا، ڈال، زا، با، سین، ڑا، یا۔ تو اس سبق کے اندر آپ کو یہی پہچاننا ہے کہ اس حرف کو کیا کہتے ہیں۔ جب تمام حروف کی پہچان ہو جائے گی تو اس کے بعد اگلا سبق آئے گا، تو اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، پچھلے سبق کی روشنی میں اس کو اچھی طرح مشق کر لیں اور ذہن نشین کر لیں کہ کن حروف کو کیا کہتے ہیں۔ یہ الفابیٹس ہیں، یہی بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اچھی طریقے سے ان الفابیٹس کو یاد کر لیا تو انشاءاللہ پوری کتاب آپ کو یاد کرنا اور سمجھنا اور اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اسی میں کمزور رہے تو آگے بھی آپ کمزور رہیں گے، کیونکہ یہ بنیادی الفاظ ہیں، انہی سے مل کر تمام اردو بنتی ہے۔ انہی کو پڑھنے سے آپ اگلے تمام ورڈ بنا پائیں گے اور اردو کو پڑھنا اور لکھنا سیکھ پائیں گے، اس لیے اس کی اچھی طرح مشق کر لیں۔ تو سامعین، سبق کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور ذہن نشین کر لیں، خوب یاد کر لیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے سبق، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ کا سبق آپ تک پہنچتا رہے، اور اسی طریقے پر آپ لائک بھی کرتے رہیں تاکہ ہمارے چینل کو آپ کے ذریعے سے تعاون حاصل ہو۔